العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم فرع على الأصل الذي مهده فقال: ولهذا كان الربا وسائر البيوع الفاسدة وصوم يوم النحر مشروعا بأصله غير مشروعا بوصفه لتعلق النهي بالوصف لا بالأصل، أي لأجل أن النهي عن الأفعال الشرعية يقتضي القبح لغيره وصفا كان هذه الأمور المذكورة مشروعة باعتبار الأصل دون الوصف، فإن الربا هو معاوضة مال بمال فيه فضل يستحق بعقد المعاوضة لأحد الجانبين، وهذا مشروع باعتبار ذاته الذي هو العوضان، وإنما الفساد فيه لأجل الفضل المشروط، وهكذا حال سائر البيوع الفاسدة كالبيع بشرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه الذي هو أهل الاستحقاق، والبيع بالخمر ونحوه كل ذلك مشروع باعتبار ذاته، وإنما الفساد باعتبار الشرط الزائد فيكون مفيدا للملك بعد القبض. وكذا صوم يوم النحر مشروع باعتبار كونه صوما وغير مشروع باعتبار الوصف الذي هو الاعتراض عن الضيافة، فتعلق النهي في كل ذلك بالوصف لا بالأصل. پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس اصل پر جس کی تمہید بیان کی تھی تفریع ذکر کی ہے، چنانچہ فرمایا کہ اسی وجہ سے ربا اور تمام بیوع فاسدہ اور یوم نحر کا روزہ اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہیں اور اپنے وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے، کیونکہ نہ وصف کے ساتھ متعلق ہوتی ہے نہ کہ اصل کے ساتھ، یعنی اس وجہ سے کہ افعال شرعیہ سے نہی قبیح لغیرہ وصفاً کا تقاضا کرتی ہے، یہ امور مذکورہ اصل کے اعتبار سے مشروع ہے نہ کہ وصف کے اعتبار سے، اس لیے کہ ربا ایک مال کو دوسرے مال کے عوض ایسے طریقے پر دینا کہ اس میں عقد معاوضہ کی وجہ سے احد الجانبین زیادتی کا مستحق ہو، اور یہ اپنی ذات کے اعتبار سے اور وہ دونوں عوض ہیں مشروع اور جائز ہے، اور اس میں فساد مشروط زیادتی کی وجہ سے ہے، اور یہی تمام بیوع فاسدہ کا حال ہے۔ مثلاً بیع ایسی شرط کے ساتھ جس کا عقد تقاضا نہ کرتا ہو اور اس میں احد المتعاقدین یا اس معقود علیہ کا نفع ہو جو استحقاق کا اہل ہو، اور جیسے بیع بالخمر وغیرہ ہر ایک اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے اور فساد شرط زائد کے اعتبار سے ہے، پس یہ بیع فاسد قبضے کے بعد مفید ملک ہوگی۔ اسی طرح یوم نحر کا روزہ اس اعتبار سے مشروع ہے کہ وہ روزہ ہے، اور اس وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے کہ وہ ضیافت سے اعراض ہے، بس ان میں سے ہر ایک میں نہی وصف کے ساتھ متعلق ہوگی نہ کہ اصل کے ساتھ۔ عزیز طلبہ کرام، شارح رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سابق میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ دعویٰ کیا تھا کہ افعال شرعیہ پر وارد شدہ نہی قبیح لغیرہ کا فائدہ دیتی ہے، اس پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے چند تفریعی مسائل ذکر فرمائے ہیں۔
چنانچہ فرمایا کہ بے ربا، بے فاسد اور یوم نحر کا روزہ اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہے۔ افعال شرعیہ پر وارد شدہ نہی قبیح لغیرہ کا فائدہ دیتی ہے۔ اس پر مصنف نے چند تفریعی مسائل ذکر فرمائے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ بے ربا، بے فاسد اور یوم نحر کا روزہ اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہیں اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہی کا تعلق وصف کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ اصل کے ساتھ۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بے ربا یہ ہے کہ دونوں جانب میں مال ہو اور دونوں طرف کا مال جنس اور قدر میں متحد ہو۔ پھر احد العاقدین کے لیے زیادتی کی شرط ہو۔ مثلا ایک شخص کہے کہ میں تجھ کو 100 درہم اس شرط پر فروخت کرتا ہوں کہ تو مجھ کو ان کے عوض 125 درہم ادا کرے، اور وہ شخص قبول کر لے تو یہ بیع ربا ہے، سودی کاروبار ہے۔ اور بیع ربا اپنی ذات اور اصل کے اعتبار سے مشروع ہے، کیونکہ بیع کی ذات عوضین ہیں اور دونوں عوض مال ہے، یعنی محل بیع ہو سکتے ہیں، اور ایجاب و قبول جو رکن بیع ہے وہ بھی موجود ہے۔ بس جب دونوں عوض محل بیع بھی ہیں اور رکن بھی موجود ہے، رکن بیع بھی موجود ہے، تو یہ بیع اپنی اصل اور ذات کے اعتبار سے مشروع اور جائز ہوگی۔ مگر چونکہ جنس اور قدر کے متحد ہونے کی صورت میں دونوں عوضوں میں مساوات اور برابری شرط ہے، جنس اور قدر کے متحد ہونے کی صورت میں دونوں عوضوں میں مساوات اور برابری شرط ہے، اور اس زیادتی کی شرط لگانے سے مساوات فوت ہو جاتی ہے، اس لیے اس مشروط زیادتی کی وجہ سے بیع ربا فاسد ہوگی، اور یہ مشروط زیادتی چونکہ بیع ربا میں تابع ہے اس لیے وصف کے مانند ہوگی اور فساد وصف کے ساتھ متعلق ہوگا۔ بہرحال یہ ثابت ہو گیا کہ بیع ربا اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع اور فاسد ہے، اور جو چیز ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہو وہ قبیح غیری ہی ہوتی ہے، لہذا بیع ربا قبیح غیری ہی ہوگی۔ یہی حال تمام بیوع فاسدہ کا ہے۔ مثلا ایسی شرط کے ساتھ بیع منعقد کی جائے جس کا عقد بیع تقاضا نہ کرتا ہو، اور اس شرط میں احد المتعاقدین کا نفع ہو یا معقود علیہ کا نفع ہو، بشرطے کہ معقود علیہ اہل استحقاق میں سے ہو۔ مثلا ایک آدمی نے اپنا غلام اس شرط کے ساتھ فروخت کیا کہ وہ غلام 1 ماہ اس کی خدمت کرے گا، تو اس صورت میں بائع کا نفع ہے۔ اور اگر کسی نے ایک کپڑا اس شرط کے ساتھ خریدا کہ بائع اس کا کرتا سی کر دے گا، تو اس میں مشتری کا نفع ہے۔ اور اگر کسی نے اپنا غلام اس شرط کے ساتھ فروخت کیا کہ مشتری تا عدم حیات اس غلام کو فروخت نہیں کرے گا، تو اس میں معقود علیہ یعنی غلام کا نفع ہے، کیونکہ غلام بار بار کے بکنے کو پسند نہیں کرتا، اور یہ معقود علیہ اہل استحقاق میں سے بھی ہے، کیونکہ آدمی ہونے کی وجہ سے غلام کا مشتری پر نہ بیچنے کا حق ثابت ہوگا، اور وہ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے خصومت یعنی مقدمہ بھی دائر کر سکتا ہے۔ اور اگر ایسی شرط لگائی جائے جو مقتضی عقد کے خلاف نہ ہو، مثلا یہ شرط لگائی کہ مشتری مبیع کا مالک ہوگا، تو اس کی وجہ سے بیع فاسد نہیں ہوتی۔ ہاں معقود علیہ کے لیے نفع کی شرط لگائی اور معقود علیہ اہل استحقاق میں سے نہ ہو، مثلا کسی نے اپنا گھوڑا اس شرط پر بیچا کہ مشتری اس کو ہر دن فلاں نوع کا اس قدر چارہ دے گا، تو اس صورت میں بھی بیع فاسد نہ ہوگی، کیونکہ اس شرط میں اگرچہ معقود علیہ یعنی گھوڑے کا نفع ہے، لیکن گھوڑا اہل استحقاق میں سے نہیں ہے۔
بہرحال بیع فاسد اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع اور شرط زائد جو وصف کے درجے میں ہے شرط زائد کی وجہ سے غیر مشروع ہوگی۔ شرط زائد ابھی آپ کو بتائی گئی۔ مثلا ایک آدمی نے اپنا غلام اس شرط کے ساتھ فروخت کیا کہ وہ غلام 1 ماہ اس کی خدمت کرے گا، تو اس صورت میں بائع کا نفع ہے، لہذا اس شرط زائد کی وجہ سے یہ بیع غیر مشروع ہے، لہذا بیع فاسد بھی قبیح لغیرہ ہی ہوگی۔ اور اسی طرح بیع بالخمر بیع فاسد ہے، کیونکہ خمر مال تو ہے لیکن متقوم نہیں ہے۔ مال تو اس لیے ہے کہ مال کی تعریف یہ ہے کہ جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو اور وقت ضرورت کے لیے لوگ اس کا ذخیرہ کرتے ہوں، یا مال وہ ہے جس کو آدمی کی مصالح کے لیے پیدا کیا گیا ہو اور آدمی اس کا حریص ہو، اور خمر ایسی ہی ہے، لہذا خمر مال ہے۔ اور متقوم اس لیے نہیں کہ متقوم وہ ہے جس سے نفع حاصل کرنا شرعاً حلال ہو، حالانکہ شارع نے تسلیم خمر اور اس کے ساتھ نفع اٹھانے سے منع کیا ہے۔ بس جب ایسا ہے تو خمر متقوم نہیں ہوگی۔ بہرحال خمر مال غیر متقوم ہے، اور بیع بالخمر میں خمر کو ثمن قرار دیا گیا ہے، اور خمر مال ہونے کی وجہ سے ثمن ہو سکتی ہے، اور جب خمر ثمن ہو سکتی ہے تو بیع بالخمر درست ہوگا، لیکن ثمن کا سپرد کرنا اور اس پر قبضہ کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو بیع بالخمر میں یہ خلل ثمن کی طرف سے آیا، اور ثمن غیر مقصود ہوتا ہے، بلکہ مقصود یعنی مبیع کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیع صحیح ہونے کے لیے مبیع پر قادر ہونا تو شرط ہے، لیکن ثمن پر قادر ہونا شرط نہیں ہے۔ بس بیع کے اندر ثمن اوصاف کے قبیلے سے ہوا اور خلل وصف میں ہوا، اور جب بیع ذات کے اعتبار سے مشروع ہو اور وصف میں خلل ہو، یعنی وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہو، تو وہ بیع فاسد ہوتی ہے اور اس میں قبح لغیرہ ہی ہوتا ہے، لہذا ثابت ہو گیا کہ بیع بالخمر بیع فاسد ہے اور اس میں قبح لغیرہ ہی ہے، اور بیع فاسد قبضہ مشتری کے بعد مفید ملک ہوتی ہے، لہذا یہ بھی قبضے کے بعد مفید ملک ہوگی۔ اسی طرح یوم نحر کا روزہ ہونے کے اعتبار سے یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے، اور وصف یعنی ضیافت خداوندی سے اعراض کرنے کی وجہ سے غیر مشروع ہے، لہذا یوم نحر کا روزہ بھی قبیل غیر ہی ہوگا۔ حاصل یہ کہ مذکورہ چیزوں میں سے ہر ایک میں نہی وصف کے ساتھ متعلق ہے، نہ کہ اصل کے ساتھ، اور نہی کا تعلق وصف کے ساتھ ہو اور اصل کے ساتھ نہ ہو، وہ قبیل غیر ہی ہوتا ہے، لہذا بیع ربا وغیرہ تمام چیزیں قبیل غیر ہی ہوگی۔ ثم ها هنا سؤال مقدر على ابي حنيفه رحمه الله تعالى، وهو ان بيع الحر والمضامين والملاقيح ونكاح المحارم من الافعال الشرعيه، مع انها لم يقع على القبح لغيره بل على القبح لعينه عندكم. فأجاب عنه المصنف رحمه الله تعالى وقال: النهي عن بيع الحر والمضامين والملاقيح ونكاح المحارم مجاز عن النفي، فالحر عام من أن يكون حر الأصل أو حر العتاقة، والمضامين جمع مضمونة وهو ما في أصلاب الآباء، والملاقيح جمع ملقوحة وهو ما في الأرحام الأمهات، والمحارم عام من أن يكون حرمة القرابة أو حرمة المصاهرة، وبالجملة فالنهي عن هؤلاء محمول على النفي بالطريق المجازي، فكان نسخا لعدم محله، أي فكان هذا النهي كله نسخا للمشروعية لعدم محل النهي،
اذ محل البیع هو المال وهؤلاء ليسوا بمال ومحل النکاح المحللات وهن محرمات بالنص وفي إيراد لفظ النسخ بعد النفي تنبيه على ترادفهما ها هنا ويمكن أن يكون نسخا اصطلاحيا عند من يقول إن رفع الإباحة الأصلية ورفع ما في الجاهلية أو في الشرائع السابقة يسمى نسخا لأن بيع الحر كان في شريعة يوسف وبيع المضامين والملاقيح كان في الجاهلية ونكاح بعض المحارم كان في الجاهلية وبعضها في الأديان السابقة۔ یہاں ایک سوال مقدر ہے جو امام ابو حنیفہ پر کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آزاد کی بیع مضامین اور ملاقیح کی بیع اور محارم کا نکاح افعال شرعیہ میں سے ہے، حالانکہ یہ تمام قبیح لغیرہ پر محمول نہیں ہے بلکہ تمہارے نزدیک قبیح لعینہ پر محمول ہے۔ اس کا جواب امام صاحب کی طرف سے مصنف نے یہ دیا کہ آزاد مضامین اور ملاقیح کی بیع اور محارم کے نکاح کے بارے میں جو نہی وارد ہوئی ہے وہ نفیس مجاز ہے، پس آزاد عام ہے، خواہ اصلاً آزاد ہو یا عتاقتاً آزاد ہو، اور مضامین مضمونتن کی جمع ہے، اور مضمونہ وہ چیز ہے جو آبا کی پشتوں میں ہوتی ہے، اور ملاقیح ملقوحتن کی جمع ہے، اور ملقوحہ وہ چیز ہے جو ماؤں کے رحموں میں ہوتی ہے، اور محارم بھی عام ہے، حرمت قرابت کے لحاظ سے ہو یا حرمت مصاہرت کے لحاظ سے ہو۔ حاصل یہ کہ ان تمام پر جو نہی وارد ہوئی ہے وہ بطریق مجاز نفی پر محمول ہے، بس وہ نہی اپنے محل کے نہ ہونے کی وجہ سے نسخ ہو جائے گی، یعنی یہ نہیں پوری کی پوری مشروعیت کے لیے نسخ ہو جائے گی، کیونکہ نہی کا محل نہیں ہے، اس لیے کہ بیع کا محل مال ہوتا ہے اور یہ چیزیں مال نہیں ہیں، اور نکاح کا محل حلال عورتیں ہیں، اور محارم وہ ہیں جو نص سے حرام ہیں، اور نفی کے بعد لفظ نسخ لانے میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ یہ دونوں یہاں مترادف ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نسخ اصطلاحی ہو ان لوگوں کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ اباحت اصلیہ اور طریق جاہلیت اور طریق شرائع سابقہ کے اٹھانے کا نام نسخ ہے، اس لیے کہ آزاد کی بیع یوسف علیہ السلام کی شریعت میں اور مضامین اور ملاقیح کی بیع جاہلیت میں موجود تھی، اور بعض محارم کا نکاح جاہلیت میں اور بعض کا نکاح ادیان سابقہ میں موجود تھا۔ پیارے بچوں، شارح کہتے ہیں کہ یہاں ایک سوال مقدر ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ پر کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آزاد آدمی کی بیع اور مضامین اور ملاقیح کی بیع اور محارم یعنی ماں، نانی وغیرہ کے ساتھ نکاح افعال شرعیہ میں سے ہے، لیکن اس کے باوجود احناف کے نزدیک ان چیزوں پر وارد شدہ نہی قبیح لغیرہ پر محمول نہیں ہوتی، بلکہ ان افعال پر وارد شدہ نہی قبیح لعینہ پر محمول ہوتی ہے، حالانکہ افعال شرعیہ پر وارد شدہ نہی قبیح لغیرہ ہوتی ہے احناف کے نزدیک۔ اسی کو کہا اس کے باوجود احناف کے نزدیک ان چیزوں پر وارد شدہ نہی قبیح لغیرہ پر محمول نہیں ہوتی بلکہ قبیح لعینہ پر محمول ہوتی ہے، حالانکہ احناف کے نزدیک افعال شرعیہ پر وارد شدہ نہی قبیح لغیرہ پر محمول ہوتی ہے، جیسا کہ سابق میں تفصیل سے بیان کیا گیا۔ احناف کی طرف سے فاضل مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ آزاد مضامین اور ملاقیح کی بیع اور محارم کے نکاح پر جو نہی وارد ہے وہ نہی نفیس مجاز ہے، یعنی اس نہی سے مجازن نفی مراد ہے، اور ان دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان صورتاً بھی اتصال ہے اور معناً بھی اتصال ہے۔
صورتاً تو اس لیے کہ نہی اور نفی دونوں میں حرف نفی موجود ہوتا ہے، نہیں اور نفی دونوں میں حرف نفی موجود ہوتا ہے، یہ صورتاً اتصال ہے۔ اور معناً اتصال اس لیے ہے کہ دونوں میں اعدام یعنی کسی چیز کے معدوم ہونے کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، نہیں اور نفی دونوں میں کسی چیز کے معدوم ہونے کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اگرچہ نہیں بندے کے اختیار سے عدم کا تقاضا کرتی ہے، اور نفی اصل ہی سے بغیر اختیار عبد کے عدم کا تقاضا کرتی ہے، بس جب نہیں اور نفی کے درمیان مناسبت ہے تو نہیں کو مجازاً نفی پر محمول کرنا درست ہے، اور جب نہیں کو مجازاً نفی پر محمول کیا گیا تو وہ قبیح لعینہ پر محمول ہوگی، کیونکہ نفی سے فعل منفی میں قبح لعینہ ثابت ہوتا ہے نہ کہ قبح لغیرہ۔ اور جب یہاں نہیں کو مجازاً نفی پر محمول کرنے کی وجہ سے قبح لعینہ قاعدے کے مطابق ثابت ہوتا ہے تو اس سے حضرت امام ابو حنیفہ پر کوئی اعتراض واقع نہ ہوگا۔ بس جب نہیں اور نفی کے درمیان مناسبت ہے تو نہیں کو مجازاً نفی پر محمول کرنا درست ہے، اور جب نہیں کو مجازاً نفی پر محمول کیا گیا تو وہ قبح لعینہ پر محمول ہوگی، کیونکہ نفی سے فعل منفی میں قبح لعینہ ثابت ہوتا ہے نہ کہ قبح لغیرہ۔ اور جب یہاں نہیں کو مجازاً نفی پر محمول کرنے کی وجہ سے قبح لعینہ قاعدے کے مطابق ثابت ہوتا ہے تو اس سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی اعتراض واقع نہ ہوگا۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے اس جواب کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ متن میں آزاد عام ہیں، خواہ اصلاً اور پیدائشی طور پر آزاد ہو، خواہ آقا کے آزاد کرنے سے آزاد ہو۔ مضامین مضمونتن کی جمع ہے، مضمونہ وہ نطفہ منی ہے جو باپ کی پشت اور صلب میں ہوتا ہے، اور ملاقح ملقوحتن کی جمع ہے، اور ملقوحہ وہ نطفہ ہے جو رحم مادر میں ہوتا ہے۔ اور محارم بھی عام ہے، خواہ حرمت قرابت کے لحاظ سے محارم ہو، حرمت قرابت کے لحاظ سے محارم جیسے ماں اور بیٹی وغیرہ کی حرمت، خواہ حرمت مصاہرت کے لحاظ سے محارم ہو جیسے واتی کے باپ اور واتی کے بیٹے کی حرمت موطوعہ پر، وتی کرنے والے کے باپ اور وتی کرنے والے کے بیٹے کی حرمت موطوعہ پر، اور موطوعہ کی ماں اور موطوعہ کی بیٹی کی حرمت واتی پر۔ بہرحال مذکورہ امور پر جو نہی وارد ہے وہ مجازاً نفی پر محمول ہے، یعنی انشاء کا صیغہ، یعنی نہی کا صیغہ، اخبار کا صیغہ نفی پر محمول ہے۔ بس یہ نہیں مجازاً نسخ ہوگی، یعنی مذکورہ امور پر جو نہی وارد ہے وہ ان کی مشروعیت کے لیے نسخ ہوگی، کیونکہ مذکورہ امور میں نہی کا محل معدوم ہے، اس لیے کہ بے کا محل مال ہے اور آزاد مضامین اور ملاقح مال نہیں ہے، اور نکاح کا محل حلال عورتیں ہیں، اور محارم وہ عورتیں ہیں جو نص سے حرام قرار دی گئی ہے۔ بس جب مذکورہ امور میں بے اور نکاح کا محل اصلاً معدوم ہے تو اس معدوم اصل کے ساتھ نفی متعلق ہو سکتی ہے نہ کہ نہیں، اور جب مذکورہ امور میں نہی وارد نہیں ہو سکتی اور نفی وارد ہو سکتی ہے تو مذکورہ امور میں وارد شدہ نہی کو مجازاً نفی پر محمول کیا جائے گا، اور نفی کے ذریعے چونکہ قبیح لعینہ ثابت ہوتا ہے نہ کہ قبح لغیرہ، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، اس لیے مذکورہ امور میں بھی قبح لعینہ ثابت ہوگا، اور قبح لعینہ کا ثابت ہونا قاعدے کے عین مطابق ہے، اور جب یہاں قبح لعینہ کا
ثابت ہونا قاعدے کے عین مطابق ہے تو امام صاحب پر کوئی اعتراض بھی واقع نہ ہوگا۔ صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ متن کی عبارت میں لفظ نفی کے بعد لفظ نسخ ذکر کرنے میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ اس جگہ نفی اور نسخ دونوں مترادف ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نسخ سے اصطلاحی نسخ مراد ہو، لیکن یہ ان لوگوں کے نزدیک ہوگا جنہوں نے نسخ کی تعریف یہ کی ہے کہ اباحت اصلیہ اور زمانۂ جاہلیت میں رائج طریقہ اور شرائع سابقہ میں رائج طریقے کو اٹھا دینا نسخ ہے۔ اباحت اصلیہ اور زمانۂ جاہلیت میں رائج طریقہ اور شرائع سابقہ میں رائج طریقے کو اٹھا دینا نسخ ہے، کیونکہ آزاد کی بے حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھی، لیکن شریعت اسلام نے نہی فرما کر اس کو منسوخ کر دیا۔ اسی طرح بے مضامین اور بے ملاقیح زمانۂ جاہلیت میں جائز تھی، مگر شریعت اسلام نے بذریعہ نہی ان کو منسوخ کر دیا ہے، اور بعض محارم کا نکاح جاہلیت میں جائز تھا اور بعض کا ادیان سابقہ میں جائز تھا، مگر شریعت اسلام نے ان کو منسوخ کر دیا۔ بہرحال اس صورت میں نفی اور نسخ کے درمیان ترادف نہ ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ جب مذکورہ امور پر وارد شدہ نہیوں کو مجازاً نفی پر محمول کیا گیا ہے تو یہ نہی مذکورہ امور کے لیے نسخ ہوگی، یعنی مذکورہ امور ہماری شریعت سے پہلے جائز تھے لیکن ہماری شریعت نے ان کو منسوخ کر دیا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.